عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں مکی اور مدنی کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر وہ صورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ مقام نزول چاہے کوئی بھی ہو، بعض وہ صورتیں ہیں جو آپ علیہ السلام کے حج کے موقع پر مکہ میں نازل ہوئیں، مینا میں نازل ہوئیں، وہ بھی مدنی ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کے اندر 40 رکوع ہیں۔ اس صورت کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائیں۔ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس کے بھتیجوں نے اس کو جائیداد کی لالچ کے اندر قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ تو چلے گا نہیں کہ قاتل کون ہے، لہذا ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد روتے دھوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا جو ہے نا مر گیا، ہمیں انصاف دلوایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ فَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے ذبح کرو۔ اب تو وہ بڑا واویلا کرنے لگے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بڑی مشکلوں سے گائے کی ذبح کرنے پہ تیار ہوئے۔ ایک ہی گائے ملی، وہ جیسی ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ گائے جو ہے انہوں نے ذبح کی۔ اس گائے کا گوشت اس مردے کو لگایا گیا، مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جناب میرے کو تو فلاں بندے نے مارا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، چونکہ اس وجہ سے اس واقعے کی لفظ بقرہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ واقعات تو اور بھی ہیں، لیکن اس واقعے کے عجیب و غریب ہونے کی بنا پر اس واقعے کو تفصیل سے ہم اسی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اور قرآن پاک کی 29 صورتوں کے اندر یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ یہ حروف مقطعات سر القرآن کہلاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا راز ہیں۔ میان عاشق معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ راز ہوا کرتے ہیں کہ جن کی خبر کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتی۔ تو ان حروف مقطعات میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رازدارانہ گفتگو کی ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک ان حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض علماء امام شافعی وغیرہ حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو، اگر ان کے دل کے اوپر ان حروف مقطعات کے معنی کو منکشف کر دیتے ہیں تو یہ اللہ اور ان کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے میں پڑھنے والے کو، سننے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو یہ 3 حرف ہو گئے، اور پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو قرآن پاک کے حروف کے بدلے میں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی بارش ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا نیکیوں کا خزانہ ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کو ہم ربط کے ساتھ سمجھیں کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا اور ہمیں سیدھے راستے کا ایک پروگرام، ایک ہدایت کا پورا ضابطہ ہمیں عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو ہماری دعا کے بدلے میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ پروگرام مل گیا۔ تو اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں بہت سارے لوگوں نے شک کیا ہے۔ خود قرآن میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی، اپنے بندے پر نازل فرمائی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو اس کے جو ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو شک تو کیا انہوں نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ میں شک ہے، قرآن پاک میں شک نہیں ہے۔ اس کو ہم اگر مثال سے سمجھیں کہ اگر صفراوی مزاج کے شخص کو بخار ہو جائے تو اس کو شہد جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ تو اب شہد اس کو اگر کڑوا لگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہد کڑوا ہے، شہد میٹھا ہے اپنی جگہ پر، اس کے اندر بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو شہد کڑوا لگ رہا ہے۔ اگر کوئی بھینگا شخص ہو تو اس بھینگے شخص کو ایک دو نظر آتے ہیں، تو اگر یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سامنے دو ہیں، وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کو جو دو نظر آ رہے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا بیماری ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے حس خراب ہونے سے چونکہ واقعے کے خلاف نظر آتا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے، لیکن ان کے قلوب کے اندر ایسا مرض ہے کہ ان کو اس قرآن پاک کے اندر جو ہے شک نظر آتا ہے۔ فیہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدن، یہ کتاب نیری ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروگرام ہمیں مل گیا۔ قرآن پاک متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہی نہیں کہ صرف ڈرنے والوں کے لیے ہے، بلکہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ فرقان اس لیے اتارا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو عالمین نذیرا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو یہ قرآن ہدایت للناس بھی ہے، للعالمین بھی ہے، تو ہے تو سب کے لیے، لیکن متقین اس لیے ذکر کیا کہ اس ہدایت، کتاب ہدایت سے، اس پروگرام سے فائدہ متقی لوگ اٹھائیں گے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر متقین کا تذکرہ کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی ہوتے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اس کے پروگرام کو قبول کریں گے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے جسموں پر بھی نافذ کریں گے، اپنے دلوں کے اندر لے کر آئیں گے اور پورے زمین کے اوپر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، وہ ہوں گے کون؟ ان کی صفات کیا ہے؟ ہر ایڑا گیڑا تو نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی صفات ذکر کی ہیں کہ وہ لوگ جو میرے پروگرام کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی محنت بھی کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ ہیں کون؟ ان کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین مانتے ہیں، تمام صفات کا کامل مانتے ہیں۔ اللہ پر درست ایمان رکھنا یہ پہلی صفت ہے پرہیزگاروں کی۔ پھر اللہ کے بعد تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ پرہیزگاروں کی پہلی صفت ہے، مضبوط ہوتے ہیں ایمان کے اندر، اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود، مستجمع لجمیع صفات الکمال اور تمام عیوب سے منزہ پاک ماننا، یہ مومنین کی صفت ہوتی ہے۔ دوسری صفت ان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم رکھنا۔ قائم رکھنے کا مطلب، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پورے جو ہے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے قائم کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، بعض آداب کی رعایت نہیں رکھتے، قومہ صحیح نہیں کرتے، جلسہ صحیح نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 60 سال 70 سال تک نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی کی کوئی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ کبھی انہوں نے رکوع صحیح نہیں کیا، کبھی سجدہ صحیح نہیں کیا۔ تو نماز کو سیکھ کر آداب کی رعایت بجا لاتے ہوئے جو ہے نا نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ
مسجد کے پڑوسی کی جو نماز ہے وہ مسجد کے بغیر ہوتی نہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ تو اب بعض لوگ مسجد کے پڑوس میں ہیں، نماز جماعت سے پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، مجبوری میں نماز نکل جائے، یہ الگ بات ہے۔ تو نماز کو پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، یہ یقیمون الصلاۃ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ وہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، متقین پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے، مما رزقناہم۔ اب یہ دیا ہوا ہونا عام ہے، اللہ کی طرف ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رزقنا جو ہم نے دیا اس سے مراد مال ہے، جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، حلال رزق حلال ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دے وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹے اور اس کو شیئر کرے۔ اسی طرح علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو مما رزقنا میں علم بھی شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو خرچ کرے۔ مما رزقنا میں عقل بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت دی تو عقل کو درست استعمال کرنا، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے اندر لگانا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ پرہیزگاروں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتاری گئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلوں پر، یعنی جتنے نبی آپ سے پہلے آئے ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے ختم نبوت کا معاملہ سمجھ میں آیا کہ ایمان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے رسول پر ایمان لانا، ایک اللہ کے رسول سے پہلے جو نبی آئے ان پر ایمان لانا۔ حضور علیہ السلام کے بعد ایمان لانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اس لیے وما انزل من بعد نہیں ہے، وما انزل من قبلک ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر، روز جزا پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہیں، اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو ھدی من ربہم کا مطلب دنیا میں سیدھے راستے پر ہونا، دنیا میں راست ہونا، دنیا میں کامیاب ہونا۔ اولئک ھم المفلحون کا مطلب مرنے کے بعد والی جو زندگی آ رہی ہے اس میں کامیاب ہو جانا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کو پا لینا، فلاح کو پا لینا۔ تم فلاح کا تعلق موت کے بعد والی زندگی سے ہے، اور ہدایت کا کہ ہم محتاج دنیا کی زندگی میں۔ اگر کسی کو ہدایت مل جائے دنیا کی زندگی میں اور فلاح مل جائے آخرت کی زندگی میں، تو اس سے زیادہ کامیاب شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے اللہ کے قرآن کو، اس پروگرام کو، قرآن کے پروگرام ہدایت کو قبول کیا۔ ان کی نشانیاں، ان کی صفات ذکر ہو گئی۔ ایک اور گروہ بھی ہے ہدایت کے اعتبار سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس پروگرام کو تسلیم نہیں کرتے، اس ہدایت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس پروگرام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی بھی ذرا صفات سن لیجئے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے، کافر ہوئے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو ڈرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام تو ان کو ڈراتے تھے اور ان کی تبلیغ کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، ان کے پاس چل کر جاتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ سواء علیہ کا نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی حضور علیہ السلام اپنے فریضہ منصبی پر عمل کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں ان کو، یہ آپ کا فریضہ تھا۔ لیکن مشرک جو تھے، کافر جو تھے، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے جو ہے نا ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو ہدایت ملی، بہت سارے کافر لوگ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے، تو لہٰذا ہم لا یؤمنون کا کیا مطلب؟ تو اس کو ذرا ہم سمجھ لیں۔ ان الذین کفروا سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافر سے مراد وہ کافر کہ جو اللہ کے علم کے مطابق جس کا کفر پر خاتمہ ہوا ہو، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ ولید پلید جیسے لوگ جو تھے، جو کفر پر جن کا خاتمہ یقین تھا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی شخص موت سے ایک لمحہ پہلے، کچھ دیر پہلے ایمان لے آتا ہے تو اس کے ساری زندگی کا کفر ختم ہو گیا۔
اب وہ کافر نہیں کہلائے گا، اب وہ مسلمان کہلائے گا۔ لہذا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے والی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا یہاں پر کافر سے مراد وہ ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو ذرا ہم سمجھ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کافر لوگ، ان کے دلوں پر اللہ نے جو ہے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، اب اگر وہ ایمان اگر نہیں لاتے تو ان کا کیا قصور؟ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر مہر لگا دیں تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ تو نے تو ہمارے دل پر مہر لگا دی، تو نے ہمارے کانوں پر مہر لگا دی، تو میرے آنکھوں پر آپ نے پردہ ڈال دیا، میں ایمان کیسے لا سکتا تھا؟ تو اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں پر قرآن پاک نے جو بات کی ہے، ایک دوسری صورت ہے سورہ حامیم سجدہ، وہاں اللہ تعالیٰ اس کی علت بیان کرتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ فاعرض اکثرہم فہم لا یسمعون، لیکن اکثر لوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، فی قلوبنا اکنہ، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں۔ فی قلوبنا اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں۔ فاعمل اننا عاملون، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے کانوں میں انگلیاں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں ہوئیں اور انہوں نے قرآن کو سننے سے انکار کر دیا اور قرآن کے لیے اپنے کانوں میں انہوں نے ڈانٹ ڈال دیے قرآن کو سننے سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مہر پہلے لگی، اعراض پہلے ہوا۔ تو جو قرآن سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک سے منہ پھیرتا ہے اللہ پاک اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، سب سے قیمتی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس قرآن سے منہ پھیرنے والے بن جائیں، اعراض کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی اس میں حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن پاک کا ہدایت والا جو پروگرام ہے، اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، جو لوگ منکر ہو گئے، جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ ہم ایسے لوگوں سے بننے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔